السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں ہم عید کی نماز گھر پر کیسے ادا کریں؟ کیونکہ ماحول درست نہیں ہے، کورونا وائرس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیسز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجد کے اندر بھی ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پر رہ کر ہی عید کی نماز پڑھیں۔ لیکن ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بالکل آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر رہ کر کے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے کم از کم 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں ایک امام صاحب ہوں گے اور 3 کم از کم مقتدی ہوں گے۔ زیادہ تو کتنے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کو کھڑا کر لیجئے۔ کم از کم 4 آدمی ہونے چاہیے۔ جو آپ میں سے عید کی نماز پڑھا سکتا ہو اس کو امام بنا دیا جائے اور ایک کرسی رکھ لی جائے خطبے کے لیے۔ اس کے بعد عید کی نماز کے لیے نہ تکبیر کہی جائے گی، بغیر تکبیر کہے ہوئے عید کی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، امام صاحب بھی نیت کر لیں اور آپ بھی نیت کر لیں۔ امام صاحب نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے اس طریقے سے نیت ہو جائے گی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ 3 تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں، یعنی تیسری تکبیر پر ہاتھ نہیں چھوڑے جائیں گے، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ جس طریقے سے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں آپ پہلے قرات کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد 4 تکبیر کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی تکبیر ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ یہ چوتھی تکبیر آپ کی رکوع کی ہوگی، اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع کریں، رکوع کے بعد آپ سجدہ کریں، جس طریقے سے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے آپ پوری 2 رکعت مکمل کر لیں، اور اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھیں۔ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو خطبہ ایک شارٹ میں مختصر خطبہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ اس خطبے کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کر لیجئے، ریوائز کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اس خطبے کو پڑھیں، اور اس خطبے کو پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسرے خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوں اور پھر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ دعا آپ کو عید کی نماز جیسے ہی پڑھ لیں گے اس کے بعد کرنی ہے، خطبے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا عید کی نماز پڑھنے کا۔ آپ بآسانی اپنے گھر میں رہ کر کے اس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلپ بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے ہیلپ اور مدد ضرور ملی ہوگی۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سبھی مسلمان عید کی نماز بآسانی اپنے گھروں پر ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔